آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا پارٹ 2 پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد نبی علیہ السلام کے دو نام، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ احمد کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حمد سے جوڑ دیا۔ احمد، محمد، محمود اور الحمد۔ جب ایک بندہ کھانے سے فارغ ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، سو کر اٹھتا ہے پھر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا۔ مزاج پرسی پر الحمدللہ، چھینک آ جائے تو الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومن کی زبان کو خدا کے حمد سے تر کر دیا، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسرا لفظ ہے رب۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، سب کا کام چلانے والا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا خود سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، خود سے نہیں چل رہی ہے، اس کا کوئی چالک ہے، وہ چلا رہا ہے۔ خود سے تو بھائی صاحب ایک گلاس پانی منہ میں نہیں جاتا، موبائل پہ بات نہیں ہو سکتی بغیر موبائل پہ ریچارج کرائے۔ اتنا بڑا کائنات کا سارا سسٹم مینجمنٹ کیسے چل رہا؟ اس میں اشارہ ہے کہ وہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ وہ رب ہے، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ جب جہاں جیسے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ خدا پرووائڈ کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ کی ضرورت دودھ دے رہا، آگے چل کر غذا بدل رہی غذا دے رہا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ جہاں جتنا جیسے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے۔ اسی کو رب کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، کہ وہ ہمارا مالک ہے، محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ بندہ مستقبل میں بھی اس کا محتاج اور مجبور رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے انسان کے اوپر 3 حالت آتی ہے، ایک گزرا ہوا، ایک جو چل رہا ہے پرزنٹ، ایک فیوچر۔ ماضی میں اللہ نے کیا احسان کیا کہ ہمیں نابود سے بود کیا، فی الحال وہ دانہ دانہ ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم اس کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں، اور آگے پھر ہم اس کے محتاج ہوں گے، تبھی جنت میں جائیں گے۔ ہر حال میں ہم اس کے محتاج ہیں اور ہم اس کے سامنے مجبور ہیں۔ خدا نے تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل ہے، صورت ہے، عقل ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک مشترکہ جملہ ہے، دعا بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر ذرا بھی احساس کرے گا تو اس کی زبان سے یہ آواز نکل کے رہے گی کہ اے اللہ، ہم آپ کے علاوہ کبھی بھی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی بھی حال میں آ جائے، لیکن ہم کبھی آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت صرف آپ کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ اور جب مصیبت آ جائے، کوئی بوال آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے، تو سب سے پہلے ہم آپ سے ہی اپنی ضروریات رکھیں گے، سب سے پہلے آپ سے گہار لگائیں گے، سب سے پہلے آپ کو کال کریں گے، اور میں حقیقی مددگار سب سے پہلے میں آپ کو سمجھتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، مشکلات کو دفع کرنے والا، بنا کسی اسباب کے آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی محبت میں، خوف میں۔ اگر ہم کوئی چیز کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی فعل کو انجام دے رہے ہیں، بس اسی کے نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔
کسی ہستی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اور خود کو کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے پھر اس کے خوف سے، اس کی محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کسی فعل کو انجام دیتے ہیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ سجدہ ہے، اے اللہ صرف آپ کو کریں گے، دعا التجا صرف آپ سے کریں گے، نذر ہے، نیاز ہے، قسم ہے، صرف آپ کے نام پر ہوگا، طواف ہے، امید ہے، خوف ہے، سب سے پہلے آپ کا حق ہے۔ یعنی جس طرح اور جتنی محبت آپ سے کرنا چاہیے میں کبھی کسی سے نہیں کروں گا، جس قدر خوف آپ سے ہونا چاہیے میں کبھی کسی اور سے نہیں کر سکتا، جتنی امیدیں آپ سے ہونی چاہیے کسی اور سے اتنی امید کبھی نہیں رکھوں گا، جتنا بھروسہ میں آپ سے کروں گا کسی اور سے کبھی نہیں کروں گا۔ یہ اس کے اندر بندہ ایک طرح سے اپنے اللہ سے اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ نذر و نیاز آپ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں مانوں، آپ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، نہ اولاد، نہ روزگار، نہ بیوی، نہ سر، کسی کی نہیں، نہ ماں باپ کی قسم اٹھاؤں گا۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی خلاف کر رہا ہے، گویا یہ اقراری مجرم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت نستعین مدد بلا اسباب، صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ پاک ہماری مدد بغیر کسی اسباب کے، کارن کے، وہ براہ راست ڈائریکٹلی وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ نبی کر سکتے ہیں، نہ ولی کر سکتے ہیں۔ مدد بلا اسباب صرف خدا سے، کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بالاسباب کارن سے تو بندے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ موجود ہو، زندہ ہو، اس سے بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کی بیوی ہے، پریس کر رہی تھی، کرنٹ لگ گیا اس کو، اس نے چلایا اپنے آدمی کی طرف، اس کے آدمی نے فوراً مدد کی۔ یہ توحید کے خلاف نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا، کیوں؟ اسبابی طور پر اس نے اس کو بلایا۔ ایک ڈرائیور ہے اور پیسنجر خطرہ محسوس کرتے ہوئے ڈرائیور سے مدد مانگی تو اسبابی طور پر مانگا، کیوں؟ ڈرائیور زندہ ہے، سامنے موجود ہے، وہ اس کی فوراً مدد کر سکتا ہے اسبابی طور پر۔ اب ڈرائیور کی طرف امید رکھنا اور اس کے مدد کے لیے اس سے کہنا، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس کو سمجھیے، پوائنٹ کی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کی مدد کر سکتا ہے؟ چلو نکلو، کون کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کون کون لوگ؟ انسانوں سے مدد کے لیے درخواست کی ہے، چلو نکلو، کون کون لوگ ہو دین کی مدد کے لیے تیار ہو؟ تو اسبابی طور پر فرمایا انہوں نے۔ اب ایک بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے کہا یا خواجہ یا وارث، جبکہ حضرت خواجہ انتقال فرما چکے ہیں، زیر زمین ہیں، موجود نہیں ہیں، کفن دفن سب کچھ ہو چکا ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر ہمارے منہ سے بے دھڑک مصیبت وقت نکل گیا یا خواجہ یا وارث، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں بغیر کسی سبب کے بھی ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہزاروں میل ہم سے دور ہیں، انتقال بھی کر چکے ہیں، موجود بھی نہیں ہیں، اور اسبابی طور پر وہ کسی طرح ہماری مدد اور سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، سب امپاسبل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس طرح کیا تو خدا کی قسم اب ہم مشرک ہیں، ایک نمبر کے۔ جب یا نبی اور یا محمد کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح اس خیال سے کہتا ہے تو یا خواجہ یا وارث سب امتی ہیں، ان کے لیے کیسے گنجائش ہو جائے گی؟ فوت شدہ کو پکارنا، جو انتقال کر چکے ہیں، جو موجود بھی نہیں، انتقال کر چکے ہیں، زیر زمین ہیں، ممکن بھی نہیں ہیں، اب اگر ہم ان کو اس طرح بلائیں گے، پکاریں گے تو اب ہم مشرک ہو جائیں گے میرے بھائی۔ کیوں؟ اس طرح کا نظریہ خیال صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اس طرح کا ڈاکٹرین کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔
بیت المقدس کے اندر آپ دیکھیں ہزاروں انبیاء وہاں آس پاس موجود ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، روزانہ اسرائیلی وہاں فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے یا ابراہیم یا اسماعیل، تو پھر یا اللہ کا کیا مطلب رہ گیا؟ آپ بتائیے۔ سارے انبیاء وہاں موجود، بہت انبیاء موجود ہیں، لیکن اس طرح کہنے سے ان کی مشکلات دور ہو جائے گی؟ نہیں دور ہو رہی۔ حضرت خواجہ کے مزار پر خطرات چل رہے ہیں، مندر دکھانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اب یا خواجہ کہنے سے مصیبت دور ہو جائے گی؟ کبھی نہیں دور ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے۔ کیا مطلب؟ دین کا راستہ ہو سیدھا، دنیا کا بھی راستہ ہو سیدھا۔ سیدھا کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم راستہ صاف ہو، ستھرا ہو، ٹیڑھا نہ ہو، وہ اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ کہ نبی علیہ السلام نے امت کو اس کیچڑ سے نکالا، وہ راستہ۔ وہ کون سا راستہ؟ راستہ صحیح ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان صحیح منزل تک پہنچ سکے، تبھی صحیح منزل تک، ورنہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ راستہ جس کو نبی نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ کن لوگوں کا راستہ؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلائیے جن کے چلنے پر ہم کو کچھ ملا ہے، ایسا نہ ہو کہ صرف چلتے رہیں اور ملے کچھ بھی نہ اس کے اندر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، آگے آپ سمجھ رہے ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبوت کا دروازہ بند، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی، امریکہ کی طرف سے، انگریز کی طرف سے وحی آنا چاہے تو آ جائے، وہ بات الگ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آئے بھی نہیں تھے، اس لیے آگے فوراً فرما دیے کیا؟ صدیقین، شہداء، صالحین۔ امت کے جو کریم لوگ ہوں گے، پیور لوگ ہوں گے، اور یہ ہر زمانے میں ہوں گے۔ صدیقین ہر زمانے میں ہوں گے، شہداء ہر زمانے میں ہوں گے، صالحین ہر زمانے میں ہوں گے۔ اللہ پاک نے فہرست دے دیا، ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ یہی دعا انبیاء کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہی امتی۔ تو ہدایت کے درجات الگ الگ ہیں، بہت اس کے کلاس ہیں، الگ الگ سب کے درجے ہیں۔ اگر انبیاء ہدایت کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا الگ معنی، ایک امتی دعا کر رہی اس کا الگ معنی۔ اللہ ہدایت دے دیجیے، ایک کافر کو اگر ایمان کی توفیق مل گئی، یہ بھی ایک ہدایت ہے، شروعاتی ہدایت۔ اور ایمان کے بعد اگر عمل کی توفیق مل گئی، دوسری ہدایت۔ زندگی بھر گناہوں سے بچنے کی توفیق مل گئی، اعلیٰ درجے کی ہدایت۔ اب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، یہ بھی ایک اونچے درجے کی ہدایت۔ اور اس کے بعد اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں، اور بڑی چیز۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد اونچے لوگوں کو ساتھ اس کا حشر کر دیں، اور جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھ کے جو سب سے اونچے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی ہدایت۔ تو ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں۔ انبیاء اگر ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کچھ اور، امتی اگر کر رہی ہے تو کچھ اور۔ ہدایت کے معنی آتے ہیں کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، لیکن کیسے؟ خیر خواہی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں۔ بدتمیزی کے ساتھ پھر تو تکبر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ خدا نے احساس اور حیات، عقل و شعور کا مالک کس کو بنایا؟ انسان کو، جنات کو۔ اسی لیے ان کو مکلف بالشرع بنایا، شریعت کی ذمہ داری ان کو دی۔ وہ راستہ جو افراد تفرید سے، اونچ نیچ سے، ایڈیٹنگ سے پاک ہو۔ صراط الذین، خدا نے سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے کچھ انسانوں کا لسٹ دیا، پتہ دے دیا۔ کتاب کا حوالہ اللہ نے نہیں دیا کہ بخاری کا حوالہ دیا ہو، مسلم کا دیا ہو، بلکہ نیک لوگ، ما انا علیہ واصحابی، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے صرف کتاب اور روایت میرے بھائی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معلم اور مربی انسان کا ہونا ضروری ہے۔ صرف کتاب، معلم، ٹیچر، ٹیوٹر کبھی نہیں بن سکتا ایک انسان کا۔ کتاب پڑھ کر کوئی ٹیلر نہیں بن سکتا، کوکر نہیں بن سکتا، انجینئر، ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو رسول نہ بھیجے جاتے،
صراط مستقیم معلوم کرنے کے لیے نیک بندوں کی فہرست دینا اس بات کی دلیل ہے میرے بھائی کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ ایاک نعبد، یہ شرک سے بری ہونے کا ایک طرح سے اعلان ہے، وایاک نستعین، اپنی قدرت اور صلاحیت سے بری ہونے کا اس میں اشارہ ہے کہ ہر حال میں ایک انسان کو اللہ کی قدرت پر نظر رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی صلاحیت پر نہیں۔ صراط الذین، نیک لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن کے راستے پہ چلنے پہ کچھ ملے ملائے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اگر ہمارے آبا و اجداد ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اب اگر ہم ان کی تقلید میں ان کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو یقیناً میرے بھائی یہ کسی طریقے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اندھی تقلید ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ ہیں، مجتہدین ہیں، سب ہدایت یافتہ لوگ تھے، اب اگر ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہم کو یہ مشرک نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ انعام یافتہ، ہدایت یافتہ ابرار لوگ تھے یہ لوگ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ افراط تفریط سے بچائیے، اونچ نیچ سے بچائیے۔ کیوں؟ یہودیوں کی، جیوز کی سب سے بڑی بیماری میرے بھائی یہ تھی کہ ان کو ہر چیز کی تحقیق تھی لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں کی سب سے بڑی بیماری تھی کہ بغیر کسی تحقیق کے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ بنایا، انہوں نے محبت کے نام پر اٹھا کر کیا کر دیا؟ ابن اللہ بنا دیا۔ یہ ان کی زیادتی تھی۔ دو ہی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، تحقیق ہو گئی ہے عمل نہیں کر رہا، تحقیق نہیں کیا عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کے لیے کس قدر سورہ فاتحہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ صراط المستقیم کیسے بنتا ہے؟ کتاب اللہ اور رجال اللہ سے مل کر بنتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو پکڑ لیا اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو پکڑ لیا۔ صراط المستقیم اللہ نے فرمایا ہے صراط الرسول، صراط القرآن، صراط الحدیث، صراط السنہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ رسول ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے، دین آیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے۔ تین لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ رہیں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلتے رہیے۔ صراط القرآن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن ایک کتاب ہے، وہ ایک انسان کا معلم کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے مکمل اس کی تفسیر۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آمین، یعنی جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ آدمی پہنچے تو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کذالک فلیکن، اے اللہ اس طرح ہو جائے، یعنی جو آپ کی تعریف کر رہا ہوں ہمارے دل میں بیٹھ جائے، جو دعا کر رہا ہوں آپ اس کو نوازیے۔ لا تخیب رجاءنا، اے اللہ نا امید نامراد مت کیجیے۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے آمین کا اللہم استجب لنا، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو آمین کہنا نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی، زور سے بھی کہنے کی اجازت ہے، آہستہ سے بھی کہنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ یہ دعا ہے اس لیے آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدی کے لیے بھی سنت ہے۔ یہ ہو گئی مکمل تفسیر سورہ فاتحہ ام القرآن کی۔ جزاک اللہ خیرا۔